عرفان قادر سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر فرمائیے گا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا تو معطل کر دی گئی ہے، ایک تو یہ کہیے گا کہ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے باقی کیسز پر کیا امپیکٹ ہوں گے؟ یہ فیصلہ بالکل درست ہے، اور جہاں تک دیگر کیسز کا تعلق ہے اس کا اطلاق ان کیسز پہ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، آگے کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے ان کی طرف سے؟ ان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور سر یہ بھی کہے گا کہ اس فیصلے کے بعد کیا تحریک انصاف کے چیئرمین رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ تو جہاں جہاں ان کے جو کیسز ہیں ان کے علیحدہ میرٹس ہیں، اگر وہ عدالت کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ ان کی ضمانت ہونی چاہیے ان کیسز میں تو ان میں ہوگی، اور اگر وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو نہیں ہوگی، لیکن اس کیس کا اطلاق جو ہے ان کیسز پہ بالکل نہیں ہوگا۔ اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ آج کی سزا معطل ہونے کے بعد جو 5 سال کی نااہلی اور 3 سال کی جو قید تھی، یہ فیصلہ یہ ختم ہو جائے گا یا یہ معطل ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ صرف معطل ہوا ہے، یعنی معطل اس حد تک ہوا ہے کہ یہ ایک عبوری حکم ہے جس کے تحت کہ اس کیس میں ان کو پابند سلاسل نہیں رکھا جائے گا اس کیس میں، بس اس حد تک اس کا ہے، لیکن جہاں تک ان کی نااہلی ہے وہ بھی برقرار رہے گی اور کنوکشن جو ہے وہ بھی ان کی فی الحال برقرار رہے گی، صرف ان کی جو انکارسریشن ہے وہ اس حد تک وہ اب پابند سلاسل نہیں رہیں گے اس کیس میں۔ تو سر اگر ان پر دیگر کیسز کوئی ہیں تو اس میں تھوڑی ذرا روشنی ڈالیے گا، تو اگر کوئی دیگر کیسز ہیں جو ان پہ چل رہے ہیں جیسے کہ سائفر کے کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں 30 اگست تک، تو کیا اس میں بھی گرفتاری ان کی برقرار رہے گی؟ اس میں برقرار رہے گی گرفتاری، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ جی ہاں، تو یعنی ان کی جو رہائی ہے وہ کوئی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کسی وقت تک؟ ان کی رہائی آبویسلی وہ تبھی ہوگی نا جب باقی سارے کیسوں سے وہ ان کو ضمانت ملے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم۔ کوئی الیکشن کمیشن کا افسر ہے، توشہ خانہ کا وہ کلرک ہے، کیبنٹ سیکرٹری ہے، توشہ خانہ کے تحائف رؤوف حسن جمع کراتا ہے، پھر آپ نے کہا جی میں نے ٹیکس کنسلٹنٹس کو پیش کرنا ہے بطور گواہ۔ ٹیکس کنسلٹنٹ سے تو وہی چیز ڈالنی ہے جو آپ نے ان کو بتانی، اپنے پاس سے تو وہ چیز نہیں لا سکتے۔ تو یہ قانون میں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اگر ارریلیونٹ وٹنسز ہوں تو پھر ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ جج کا اختیار ہے، سوابدیدی اختیار ہے۔ اب آپ نے کیا چیلنج کیا؟ آپ نے کہا جی ای سی پی نے اپنے افسر کو ٹھیک طرح آتھرائز نہیں کیا تھا توشہ خانہ کے لیے، اس انکوائری کے لیے، اس کمپلینٹ کے لیے۔ اب آتھرائزیشن تھی نہیں تھی، جب کا پورا کمیشن تو جا کے آتھرائز نہیں کرے گا نا، وہ تو سیکرٹری کو ڈیلیگیٹ کریں گے۔ پھر آپ نے کہا جی وہ 180 دن گزر گئے، چوری کا بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ میری چوری 180 دن پرانی ہے، اس لیے مجھے نہ پوچھا جائے، ٹیکنیکلٹی۔ تیسرا گواہان کی فہرست، کہ جی گواہان کی فہرست جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، وہ ریجیکٹ ہو گئی تو اس لیے میرا کیس خراب ہے۔ اب یہ تینوں تفصیلات کون پیش کر رہا ہے؟ وکیل صفائی کے ساتھ ساتھ یہ تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں کس کی جانب سے؟ سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ کی جانب سے۔ اب جب سپریم کورٹ کا بینچ وکیل صفائی کا کام کرے گا اور ماتحت عدالتوں پہ اثر انداز بھی ہوگا، ان کو انڈر پریشر بھی لائے گا، تو پھر ماتحت عدالتوں کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ اور اس میں یہ بھی بات زیر غور رہنی چاہیے کہ بڑا کلیئرلی جب سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ دیا تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم کے اندر نعرے لگائے گئے، گالم گلوچ کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ گالی دو فیصلہ لو۔ یہ بھی اس ملک میں ایک رجحان بن گیا ہے کہ آپ جج پہ نو کانفیڈنس کریں، 4 گالیاں دیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے۔ مگر جو توشہ خانہ کی کیس میں شواہد آ چکے، ثبوت آ چکے،
تو سزا کی معطلی تو کسی بھی چور ڈاکو کی ہو جاتی ہے، جس کو 3 سال 4 سال 5 سال کی سزا ہو تو وہاں پہ سزا معطلی تو بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی چور ڈاکو خائن امانت میں خیانت کرنے والا عدالت جاتا ہے تو اس کی سزا معطلی فی الفور کر دی جاتی ہے، مگر سزا ختم نہیں کی جاتی. سزا ختم میرٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ جب آپ کیس کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں اور اس کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے، کیس کی تفصیلات میں جایا جاتا ہے، پوری تفصیل کو دیکھا جاتا ہے، اس موقع پہ پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سزا ختم ہونی ہے کہ نہیں ہونی. سزا معطل ہونے میں اور سزا ختم ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے. اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیئرنس کی، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی میچ کے لیے سیمی فائنل کے بعد فائنل میں جایا جاتا ہے، ادھر ابھی سیمی فائنل کا کھیل جاری تھا اور امپائر نے جو اس کیس میں بندیال صاحب ہیں انہوں نے فائنل کا کھیل ساتھ شروع کر دیا. اب پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا تھا. سپریم کورٹ اپنے طور پہ کتنے کیسز کا خود نوٹس لیتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کئی سال خوار ہو جاتے ہیں مگر ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک انوکھا لاڈلا ہے جس کا کیس شام کو نمبر الاٹ ہوتا ہے اور صبح سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ متعدد بار ہو چکا کہ شام کو نمبر الاٹ ہو رہے ہیں اور صبح کیس سماعت کے لیے مقرر ہو رہا ہے. ان کے وکیلوں کا حوصلہ بھی اتنا بڑھ گیا کہ وہ تھوک کے حساب سے، درجن کے حساب سے درخواستیں لے کے جاتے ہیں اور بند کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں. یعنی کورٹ کے جو اوقات ہیں ان کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ جا کے تو کورٹ سے صدا کرتے ہیں کہ ہمارا کیس فی الفور سنا جائے اور ہماری سنوائی کی جائے. کیا کسی سائل کے پاس یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ شام کو نمبر لگوائے اور صبح اس کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ چلے میرے ساتھ، درخواست لے کے جاتے ہیں اور ویلڈ درخواست ہوگی، وہ 2 مہینے سے پہلے نہیں لگے گی، کیونکہ احکامات ہوتے ہیں کہ یہ کسی عام شہری کی درخواست ہے، اس کو رکھ دو. جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی درخواست جلدی لگ جاتی ہے. جو منظور نظر ہے، جو لاڈلا ہے، اس کی درخواست فوری سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے، اس میں تاخیر ہی نہیں کی جاتی. تو یہ بدقسمتی ہے سسٹم کی، جہاں پہ لاڈلا ازم کئی دفعہ پریویل کر جاتا ہے اور میرٹ قانون انصاف کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے. اب ایک ملزم اس بات سے انکاری ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ گھڑی، یہ توشہ خانہ کے تحائف نے لیے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے لیے ہیں. ان کے وکیل علی ظفر نے الیکشن کمیشن کے سامنے مانا کہ یہ تحائف لیے گئے. وہ اس بات سے بھی انکاری نہیں ہے کہ یہ تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچے گئے ہیں. یہ بھی مانا کہ جی ہم نے یہ ان تحائف کی فروخت کی ہے. پھر اس کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ بھی مانا کہ جی ان تحائف سے ہمیں جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں لائیں. توشہ خانہ کے تحائف کا نا ایک سٹینڈرڈ ہے. کوئی بھی کسی ملک کا سربراہ، کوئی بھی شہزادہ ولی عہد، کسی دوست ملک کا کوئی بھی اہم عہدیدار جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ گھر اس لیے لے کے جاتے ہیں، ایک اس کی قیمت ادا کر کے، کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں اور ایک یادگار کے طور پہ رکھ سکیں کہ جی فلاں ملک کے سربراہ نے یہ چیز مجھے فلاں موقع پہ دی تھی. یہ چیزیں اس لیے آپ گھر نہیں لے کے جاتے کہ آپ ان کا بیوپار کریں، ان کو بیچیں، ان سے رقم حاصل کریں، ان سے منافع کمائیں، ان سے کروڑوں اربوں روپیہ آپ کمائیں. یہ خلاف قانون ہے. ان تحائف کا مقصد ان کی فروخت نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا کہ جہاں پہ نہ صرف ان تحائف کو بیچا گیا بلکہ ان تحائف کو ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل کیا گیا. تو اس لیے
آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ صرف اس بات پہ مبنی ہے